تھا اللہ کی صفات والا، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے. اس پر مسلمانوں میں شروع سے دو بہت ایکسٹریم اوپینینز پائی گئی ہیں. یہ جو اللہ کی صفات کی تعویل اور نہ تعویل کرنا. اب میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں عرش پہ آتا ہے، عرش سے پہلے آسمان پہ نازل ہوتا ہے، تو میں ایک معصومانہ سوال سوچیں، آپ ذرا غور کریں کہ اس بات کی تعویل نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ آپ سے نان مسلم پوچھتے ہیں، ایتھیسٹ لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا اللہ آ گیا پہلے آسمان پہ رات کے آخری حصے میں، تو جہاں پہ رات نہیں ہے وہاں کیا ہے؟ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ. How will you explain this? You have nothing but interpretation. تعویل کریں گے، سمجھائیں گے کہ یہ تعویل ہی کریں گے تو آپ اسلام کا دفاع کریں گے. تعویل کرنی پڑے گی کیونکہ اللہ میرے آپ کی سمجھ سے اوپر ہے. بہت تھوڑا ہمیں علم ہے، باقی تو راز پردے اٹھیں گے وہاں پر، وہ حجاب میں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. تو بہن تعویل تو کرنی پڑ گئی. اس لیے یہ معاملہ ہے انگلش زبان میں جیسے کہتے ہیں افراط و تفریط، اردو میں عربی میں کہتے ہیں افراط اور تفریط. یعنی اردو میں بھی آئی تھنک یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر اوریجنلی عربی کا افراط و تفریط یعنی بہت زیادہ ایکسٹریم کسی چیز کو بڑھانا یا کسی چیز کو کم کر دینا، دونوں چیزیں غلط ہیں. تو کچھ لوگ تعویل کا لٹرل معنی اتنا برا لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کو مجسم ہی بنا کے پیش کر چکے ہوتے ہیں تقریباً. وہ بھی زیادتی کرتے ہیں. جب وہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہاں 2 انگلیاں، ایسے ایسے کر کے دکھاتے ہیں، ہاں ایسے ہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء. کہو گے میرے جیسی 2 انگلیاں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تعویل کرنی پڑ گئی نا. تو یہ ایکسٹریم ایک ہے جو کہتے ہیں لٹرل ظاہر، اہل فقہ والے جو ہیں جو تعویل کرتے ہیں، فہم سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. اس کی ایک ایکسٹریم پہ وہ چلے گئے معتزلہ، بالکل ہم انہیں گمراہ مانتے ہیں، وہ بہت دور چلے گئے. انہوں نے اللہ کی ہر بات کی تعویل، ہر صفت کوالٹی کی صرف تعویل کی یعنی انٹرپریٹیشن کر کے اس کے میٹافوریکل فلسافیکل ڈیپتھ میں گزر گئے. چلو جی وہ ادھر چلے گئے بہت دور. Truth lies in the middle of 2 extremes. افراط اور تفریط کو چھوڑ کے درمیان میں آ جائیں. It's in the middle of 2 extremes. بس یہ ہے اس کا حل. مختصراً میں نے بتایا یہ معاملہ چھیڑنے والا ہے ہی نہیں، لا یعنی گفتگو ہے. اس سے عام مسلمان آپ دیکھیں کبھی بھی اس کو اس سے کنسرن نہیں ہوتا. اس کو اب بتا دیں اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے رات کے آخری پہر میں، اس سے مانگو، وہ اٹھ کے اللہ سے مانگے گا. اس نے یہ نہیں پوچھنا اللہ جی اچھا آپ ادھر تو آئے ہوئے ہیں تو آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہوگا اس ٹائم. استغفر اللہ. کوئی نہیں کرتا ایسا، عام مسلمان نہیں کرتا. یہ سادہ لوگوں کا دین ہے. یہ فلسفیوں پہ یہ دین اسی لیے نہیں اترا تھا، نہ شاعروں پہ اترا تھا. شاعروں پہ اترنا ہوتا تو فارس کے بڑے اعلیٰ شاعر تھے، وہاں چلا جاتا. اسلام وہاں نہیں آیا. نہ اسلام رومن فلاسفرز کے پاس آیا، پلیٹو ایرسٹوٹل کے بچوں شاگردوں اور نسلوں میں نہیں آیا ہے اسلام. یہ عربوں میں آیا ہے. بدو سیدھے لوگ، بھائی ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دس، دیٹس اسلام. خلاص سمعنا واطعنا، خلاص سن لیا، یقین کر لیا، اب اوبے کرنا ہے. سمپل ایز دیٹ. کیوں پھر ان چیزوں کو کھولنا جس میں ہمارا نہ ہی کوئی فائدہ ہے بلکہ نقصان کا زیادہ خطرہ ہے. تو یہ ہے سارا قضیہ. آپ نے سوال اچھا کیا پوچھ لیا تو یہ الحمدللہ یہ بھی کور ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے قبول و منظور فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمارے کوئی بھی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں تو ان میں ہماری اصلاح بھی کرے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس مجلس کو ہمارے لیے باعث نجات اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو اس کے کفارہ مجلس بھی پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ایک اور طویل دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی مجلس کے اختتام میں پڑھتے تھے، وہ بھی میں پڑھ لیتا ہوں. اس دعا پہ ہم ختم کرتے ہیں. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك
ولا يرحمنا. اللهم آمين. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين.